پاس ابھی پیسہ نہیں ہے، شام کو آنا میں تم کو دے دوں گا۔ وہ کہتا ہے سب جگہ مانگ مانگ کے حسین کے پاس شام کو گیا تو میں نے دیکھا تو اونٹنی پہ تقریباً 15,000 سونے کے دینار، اور میں نے سوچا کہ 2-3 مجھے مل گئے، میرا کام بن گیا، مگر حسین نے میری آنکھیں پھیلا دی۔ فرمایا تمہارا انتظار کر رہے تھے، اسی وجہ سے اتارا نہیں ہے، یہ سب تمہارا ہے، یہ سب تمہارا ہے۔ کہا اونٹنیاں، کہا یہ بھی تمہاری، یہ اونٹنی بھی تمہاری، یہ سب تمہارا۔ اب سنو، کسی نے پوچھا حسنین سے، اے حسنین کریمین اتنا کیوں نوازتے ہیں؟ تو فرمانے لگے اپنی والدہ فاطمہ کی وجہ سے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ہماری والدہ نے جب اب ہمیں وصیت کی تھی، اے میرے حسن حسین اگر کوئی بھکاری تیرے دروازے پہ مانگے اور پھر وہ بھکاری رہے تو پھر تو نے کیا دیا؟ ایک بار میں اتنا دے دے، بھکاری بھکاری نہ رہے بلکہ اپنے زمانے کا مالدار ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ قدر کر اس تونگر کی دنیا۔ میں شعر پڑھتا نہیں، جب پڑھتا ہوں بہت بھاری شعر پڑھتا ہوں۔ قدر کر اس تونگر کی دنیا، پھر نہ ایسے تونگر ملیں گے، گھر میں دیکھو تو فاقہ ملے گا، در پہ سائل کو گوہر ملے۔ واہ واہ واہ، لاجواب، زندہ باد۔ کربلا کی 10 منٹ کی بات اور دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ حسین سبحان اللہ۔ یزید جب حاکم بنا، بگڑا ہوا آدمی اگر پاور میں آ جائے تو اور زیادہ بگڑ جاتا ہے۔ کسی ننگے کو تھوڑی دولت مل جائے تو بیچارہ بلٹ کو بھی پیچھے سے کٹواتا ہے۔ بلٹ چلائے گا نا تو اس کا پیچھے سے کٹوائے گا تاکہ آواز پیدا ہو۔ ہضم نہیں ہوتا تو 2.5 لاکھ کی کار بھی خرید، موٹر بائک ہضم نہیں ہوتی ہے نا۔ اب یزید بھی ایسی بدترین انسان ہے۔ حسین نے اپنی آنکھوں سے اس کو شراب پیتے دیکھا ہے۔ کربلا کو بہت شارٹ میں بیان کروں گا، بہت شارٹ میں، مگر بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ اب بیٹھے رہے تو انشاءاللہ۔ یزید نے کیا کہا کہ حسین میرے ہاتھ پہ بیعت کرے، باقی نماز پڑھائیں، مسجد میں رہیں اپنی نانا کی، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں، بس میرے ہاتھ میں، یعنی مجھے مان لیں بس، باقی میرا ان سے کوئی جھگڑا۔ شرابی بھی تھا، عورتوں کے ناچ دیکھتا تھا، زنا کرتا تھا، وہ سوتیلی ماؤں کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایسا بدبخت تھا یزید پلید۔ جب پلید نے امام کو ایک کمرے میں بلا کے کہا حسین یزید کی بیعت کرو، تو حسین نے منع نہیں فرمایا، صرف منع نہیں کیا بلکہ الفاظ یہ تھے میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت، جلدی بولو پورا مجمع تبھی تقریر سنو گے، رات بہت ہو گئی ہے، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت، اس کا مطلب صاف تھا جو قیامت تک حسین جیسا ہوگا وہ قیامت تک یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، واہ واہ واہ۔ میرے امام کربلا کے میدان تک چلے گئے، مدینہ چھوڑ دیا، طیبہ سے لوٹنا کسی عاشق سے پوچھئے، عاشق سے تو چلو پوچھ لیا، ایک مرتبہ حسین سے کبھی پوچھا کہ حاجی تو 8 دن میں برا حال کرتا ہے، مدینے سے رخصت ہوتا ہے تو، اور آپ تو 50 سال رہے ہو مدینے میں، آپ کے دل پہ کیا گزری تھی جب پورے خاندان کے ساتھ مدینے سے آپ نکلے ہو گئے؟ مگر مدینہ دین کے لیے چھوڑ دیا، مکہ چلے گئے۔ مکہ سے پھر آپ پوری لمبی ہسٹری ہے، پورے واقعات ہیں، وہ سب جگہ درج ہیں، آپ نے سنا ہوگا۔ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا، حالات ٹھیک ہوں تو خبر لکھ دینا۔ کوفیوں کے خط آ رہے تھے، جب انہوں نے لکھ دیا کہ 40,000 لوگ میرے ہاتھ پر بیعت ہو گئے، لہذا تشریف لائیے، حسین چل دیے۔ ادھر کوفیوں نے یزید کے دباؤ میں، جب امام مسلم نماز پڑھ رہے تھے اور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، پیچھے دیکھا سلام پھیرا تو ایک بھی نہیں تھا، 40,000 غائب، سب نے دھوکہ دے دیا۔ حسین ادھر سے چل دیے، ادھر جب حسین چل رہے ہیں تو پھر حر نے 2 منزل پہلے جہاں مقام کربلا ہے، جو کربلا ہے وہاں روک لیا حر نے،
اور کہا آپ آگے نہیں جا سکتے. یزید نے اور فوج بھیج دی. دائرہ تنگ ہوتا چلا گیا. مگر ایک سوال بتاؤں, حسین کو ایسے بیان کرنا اور ایسے سننا کہ یزید نے حسین کے ساتھیوں کے لیے کتنی فوج بھیجی؟ 72 لوگوں کے لیے کتنے لوگ بھیجے؟ کتنے لوگ بھیجے بولو؟ کتنے لوگ؟ 10,000 نہیں بھیجے, 20,000 نہیں بھیجے, بلکہ 22,000 بھیجے. اس سے پوچھا عبیداللہ بن زیاد نے, ارے 500 لوگ بھیج دیتا, یہ 72 لوگ تو تھے, ان کے لیے کافی ہو جاتے 500, یہ 22,000 کیوں بھیجے؟ تو یزید کے یہ الفاظ تاریخ میں رکھے ہوئے ہیں. اس نے کہا عبیداللہ بن زیاد تو پگلا گیا, تیرا دماغ خراب ہو گیا, کہ دماغ سے کام لے. تو نے یہ تو گن لیا کہ 72 ہیں وہ کربلا والے, مگر یہ نہیں گنا کہ اس میں علی کے پوتے کتنے ہیں, نواسے کتنے ہیں اور بیٹے کتنے ہیں. واہ 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 واہ, کیا کہنے, کیا کہنے, ماشاءاللہ. میرا امام بس بیٹھے اپنا, دیکھو میں کربلا پہ آ گیا ہوں تو بیٹھے رہنا. میرا امام وہ رات آ گئی جس رات کی صبح کو جمال بھائی جنگ کربلا ہونی ہے. امام نے اپنے غلاموں کے لیے چراغ بجھایا, چلے جاؤ, تمہارا کوئی جھگڑا نہیں یزید سے, چلے جاؤ. پھر چراغ بجھائے, وہیں بیٹھے, پھر تقریر کی, جاؤ اپنی زندگی جینا, چلے جاؤ میرے ساتھیوں, جاؤ میرے انصار, چلے جاؤ. امام نے پھر چراغ بجھایا, پھر جلایا, بیٹھے تھے. 3 مرتبہ, تیسری مرتبہ فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ رونے لگے. آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے, آپ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہیں, آخرت میں بھی سردار ہیں. حسین ہم وہی غلام ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں آپ کے نانا کا ساتھ نہیں چھوڑا, آج ہم کیسے آپ کا ساتھ چھوڑیں گے؟ حسین نے فرمایا پھر زمین سے آسمان کی طرف نظر کرو. انہوں کہنا چاہیے تھا میں ابھی آپ سے کہوں گا اوپر دیکھو تو آپ کہیں گے یہ کپڑا ہے, کیا دکھا رہے ہو میاں؟ مگر جب حسین نے کہا اوپر نظر کرو تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھائے گا, تبھی تو اوپر نظر کرا رہے. فرمایا اوپر نظر کرو. جب اوپر نظر کی حسین نے فرمایا دیکھ لو اپنی اپنی جنتیں جن میں تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے. کربلا کے شہید بعد میں شہید ہوئے ہیں, جنتیں پہلے. لا لا لا, ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, ذرا بلند آواز سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, ذکر امام حسین. صبح ہو گئی, جنگ شروع ہونے والی تھی. ادھر یزیدیوں کی طرف جہنمیوں میں ایک جنتی کھڑا تھا. اللہ اکبر, اس کا دل بار بار گھبرا رہا ہے, بار بار. کسی نے کہا او ہر, تجھے بڑی بڑی لڑائیوں میں گھبراتے نہیں دیکھا, یہ کیسے گھبرانے لگا؟ کہنے لگا میں دیکھ رہا ہوں ادھر تو جنت ہے, ادھر دوزخ ہے. یہ کہہ کے گھوڑے کو ایڑ لگائی, حسین کے قدموں میں جا کے رونے لگے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے, میں نے آپ کے قافلے کو روکا تھا, مجھے معاف کر دیں گے. حسین مسکرا کے سینے سے لگا دیتے ہیں, فرماتے ہیں میں تجھے معاف کرتا ہوں حسین, نانا کے نواسے جو ہیں معاف کرتا ہوں تجھے, سر پہ ہاتھ رکھیں اور مجھے اپنے غلاموں میں شامل کریں. امام نے فرمایا اس کے سر پہ ہاتھ رکھا, اس نے تلوار لی. تاریخ کربلا گواہ ہے, اکیلے حر نے 20 سے 25 منٹ تلوار چلائی اور 120 تقریباً 120 یزیدیوں کو جہنم میں پہنچانے کے بعد وہ اکیلا جنت میں چلا گیا. مگر دنیا کو یہ بتا گیا کہ جب علی کے بیٹے کا ہاتھ سر پہ تھا تو 122 کو غلام لے گیا, تو پھر علی کی اولاد کے ہاتھ کا حال کیا ہوگا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے, اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے. اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے. صبح سے جنگ چلتی رہی. حضرت عباس شہید ہوئے, حضرت عمر شہید ہوئے, حضرت ابو بکر شہید ہوئے, حضرت عثمان شہید ہوئے. اب سوچ رہے ہو گے ابو بکر صدیق کیسے شہید ہو سکتے ہیں, تو پہلی بھی سال کر گیا, مگر ہوئے ہیں. ابو بکر بھی شہید ہوئے, عمر بھی.
اور عثمان بھی ہوئے، کیونکہ مولا علی جانتے تھے آنے والے وقت میں لوگ کربلا کو مانیں گے مگر میرے تین یاروں کو نہیں مانیں گے۔ اس وجہ سے تین بچوں کا نام، ایک کا نام ابو بکر بن علی، ایک کا نام عمر بن علی، ایک کا نام عثمان بن علی، یہ رکھ دیا کہ جب تک تم ان تینوں کو نہیں مانو گے تم کربلا والوں کو ماننے والے ہو نہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان اہل بیت، خاندان مصطفیٰ۔ دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو۔ دیکھو دل لگ رہا ہے، کن لوگوں کا دل لگ رہا ہے؟ کرسی والوں کا دل کم لگتا ہے کیا؟ کرسی پہ بیٹھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ آپ بھی ذرا بولو نا سبحان اللہ۔ کرسیوں پہ نہ بیٹھا کرو، کرسی میں بیٹھ کے لوگ بدل جاتے ہیں۔ دل لگا کے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو۔ ہاں ذرا غور سے کرو، امام عالی مقام کے غلام ہیں۔ ذرا دیکھو امام حسین کو تین لوگوں کو بڑا مس کرتے ہیں کربلا میں، تین لوگوں کو امام مس کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں۔ ایک تو اپنی والدہ کو سیدہ مخدومہ کائنات کو، ایک اپنے والد علی کو، ایک سیدنا میرے آقا کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اپنے نانا کو۔ مگر اللہ نے تینوں کی تشفی کے لیے کربلا میں اسباب پیدا کر دیے کہ جب حسین کو زیادہ یاد آتی تھی اپنی والدہ کی تو سیدہ زینب کا چہرہ بالکل سیدہ فاطمہ کی طرح تھا، ان کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور جب ان کو نانا کی یاد آتی تھی تو وہ حضرت علی اکبر کو اپنے بیٹے کو دیکھ لیا کرتے تھے، اور جب اپنے بابا کی یاد آتی تھی تو پھر سیدنا عباس کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ عباس کا چہرہ، عباس کے بازو پھر بالکل مولا علی کی طرح تھے۔ اور حضرت عباس اور لوگوں کو تو جنگ میں بھیجا، قاسم کو جنگ میں بھیجا، علی اکبر کو جنگ میں بھیجا، اپنے اور بھائیوں کو جنگ میں بھیجا، مگر عباس کو نہیں بھیجا۔ جنگ کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو ختم کرنا یا خود شہید ہو جانا۔ حسین نے بھیجا جب پانی لے گیا، حسین جانتے تھے اگر کربلا میں یزیدیوں کی طرف بھیجوں گا تو ایک یزید کو اکیلا میرا بھائی چھوڑے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خاندان مصطفیٰ، خاندان اہل بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عباس علم بردار کے بازو کٹ گئے مگر وہ پانی نہ آ سکا۔ حضرت علی اکبر شہید، اب حسین اکیلے، ذرا دھیان سے سننا، میری پوری ذمہ داری ہے کہ جہاں جہاں لوگ شہید اعظم کانفرنس کریں اور اگر میں شرکت کروں تو میں حسین کی وہ قربانی ضرور یاد دلاؤں جو 3 دن کی بھوکی اور پیاسی، جس قربانی بعد میں ہوئی ہے اس کو یاد کر کے حضور پہلے روئے ہیں کہ میرا حسین شہید کر دیا جائے گا، میرا حسین۔ اور آج وہ دن آ گیا کہ حسین اپنے گھر والوں سے کہہ رہے ہیں، میری اپنی بیوی ام الباب سے جا رہا ہوں میں اور یہ آخری تمہاری میری ملاقات ہے۔ پھر فرمایا اے شہر بانو، تم سے میری آخری ملاقات، بڑی تم نے میرا ساتھ دیا، میں جا رہا ہوں۔ پھر سیدہ زینب سے بات کی اور اپنا امامہ باندھا، امام نے اپنے نانا کا باندھا اور جبہ پہنا، تلوار لی، چل دیے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میاں اہل بیت پورے کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار، خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، یہ بتاؤ جس نے اپنے بھائیوں کی لاشیں اٹھائی ہو، جس نے اپنے بیٹوں کی لاشیں اٹھائی ہو، جو خود 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو، جس کی بچیاں جھوٹ بھوکی پیاسی ہو، جس کی بہن اور جس کی بیویاں بھوکی پیاسی ہو، اور وہ 3 دن تھے جو صبح کو وہ کربلا کے میدان میں جب آئے تھے امام حسین تو کربلا میں آپ کی داڑھی کے کچھ بال سفید تھے مگر چند گھنٹوں میں پوری داڑھی سفید ہو گئی، مگر پھر بھی حسین تلوار لے کے یزیدیوں کی طرف تو چل رہے ہیں۔ کربلا کی تاریخ گواہ ہے جب حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا گھوڑا دوڑایا تھا تو لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے حسین آ رہے تھے، لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ آج علی پر ہے نا شمشیر لے کے میدان کربلا میں اتر گئے ہیں۔ میاں یہ وہی تلوار ذوالفقار تھی جس نے بدر کے میدان میں کفار کو بھگایا تھا، آج تلوار چلانے والا بدلا ہے، تلوار نہیں بدلی ہے، پہلے چلانے والا
ابن علی ہے، تلوار نے میاں امام علی مقام نے اکیلے نے 22,000 کو پکارا، جب کوئی نہیں آیا تو اکیلے نے امام نے جا کر کے ان ظالموں پر حملہ بول دیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جو اکیلا حملہ بولے بھوکا پیاسا وہ علی کا بیٹا ہی تو ہو سکتا ہے کہ شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے۔ ایسا لگتا تھا کہ حسین جب ان یزیدیوں میں کودے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جیسے ریبڑ میں بکریوں کی کوئی شیر کود گیا ہے۔ مگر چونکہ بزدل تو بزدل ہوتا ہے، کہا بھئی تلوار سے تو بہت کاٹے امام نے، جتنے سامنے آئے کاٹ لیے، مگر پھر تیر مارے۔ اور یہ آخری باتیں ہیں میری، دھیان سے سننا میرے بھائی۔ پھر تیر مارے، ایک تیر سینے پہ آ کے میرے امام کے لگا۔ کہاں لگا بولو؟ بس یہ دھیان سے سننا، کہاں لگا؟ سینے پہ آ کر۔ امام نے گھوڑا پیچھے کیا، پیچھے گر کے فرمایا زینب کیا تم روئی تھی؟ تو بہن نے کہا ہاں میرے بھائی، ہاں میرے بھائی، جب آپ کے سینے میں تیر لگا تو میں برداشت نہیں کر پائی۔ آپ کے ساتھ مدینے میں پلی ہوں، نانا کے منبر پہ کھیلی ہوں، ابا کے ساتھ کھیلی ہوں، تم میری جان ہو حسین، دیکھو میں بہن تو ہوں آپ کی، ٹھیک ہے میں نے صبر کیا ہے، صابر ماں کی بیٹی ہوں، صابر باپ کی بیٹی ہوں، مگر جب تمہارے سینے میں تیر لگا تو میں برداشت نہ کر پائی۔ حسین نے فرمایا میری بہن، قیامت تک لوگ جب بہن کی مثال دیں گے تو میری زینب کی مثال ضرور دیں گے، میری بہن تیری مثال ضرور دیں گے۔ تو نے اپنے بچے، اپنے گھر کے سب شہید ہو گئے، مگر تو نے میرا ساتھ دیا۔ میری بہن ابھی تو صرف تیر لگا ہے، آنے والے وقت میں میری لاش پر گھوڑے بھی دوڑیں گے، تم کو صبر کرنا ہے۔ نانا کی حدیث ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ حسین نے جو یہ بات کہی ہے، اگر تم نے میں نے اپنی بہنوں کو بات کہی ہوتی تو آج ہماری بہنیں اس طرح بے رحمی کا شکار نہیں ہو رہی ہوتی۔ حسین کربلا کے میدان میں گئے، تیر اتنے مارے کہ راوی لکھتا ہے کہ تقریباً امام نے فرمایا دیکھو میں آخری نواسا ہوں، میرے بعد میں نواسا کوئی دیکھنے نہیں ملے گا۔ پھر انہوں نے اتنے تیر مارے، اتنے تیر، اتنے نیزے کہ 113 سوراخ وہ تھے جو آپ کے آر پار ہو گئے تھے، 113 سوراخ۔ امام گھوڑے سے نیچے کو آ رہے ہیں، بابا فرید الدین کہتے ہیں جب خون سے لت پت میرا حسین گھوڑے سے نیچے آ رہے تھے تو میری بہنیں سن لیں اور آپ بھی سن لیں، ایسے کر کے امام جب نیچے آ رہے تھے تو دعا کیا کرتے تھے؟ اے اللہ میرے نانا کی امت کو بخش دینا، اس امت کو بخش دینا۔ امام نے اس شرابی کی ہاتھ پہ ہاتھ نہیں دیا۔ آج جب کوئی مسلمان شراب کو ہاتھ لگاتا ہوگا تو حسین کربلا میں تڑپ جاتے ہوں گے۔ وہ ناچ دیکھنے والا وہ یزید ظالم آج جب لڑکے انسٹاگرام پہ فیس بک پہ عورتوں کی ناچ دیکھتے ہوں گے تو کربلا سے آواز آتی ہوگی ان کے لیے ہم نے قربانی دی۔ کیا جواب دو گے حسین ابن علی کو؟ گندی ویڈیوز فلمیں دیکھنے والوں، اپنی آنکھیں گندی کرنے والوں، حسین آخر کار شہید کر دیے گئے۔ جب آپ نیچے تشریف لے گئے تو فرمایا ذرا نماز کا ٹائم ہے، مجھے سجدہ کرنے دو۔ سجدہ کیا حسین نے۔ اے اللہ حسین تجھ سے راضی ہے یا تو حسین سے راضی ہے؟ ایسے نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، ایسے بیٹے پر علی و فاطمہ کو ناز ہے۔ سجدہ تو سب کرتے ہیں حسین، مگر تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ مگر ایک بات کہتا ہوں، حسین کی گردن وہ کٹ گئی، اس کے بعد نیزے پہ چڑھ گئی، مگر ادھر سورج نیچے کو جا رہا تھا۔ ادھر سیدہ زینب نے کہا نماز قضا نہ ہو جائے، خبردار جلدی سے بیویوں، جلدی سے بچوں، نماز کی تیاری کرو۔ کیسے تیاری کریں؟ پھوپھی جان کوئی پانی تو ہے نہیں، تو کربلا کی ریت تو ہے، تیمم کرو۔ حسین کی بہن نے تیمم کر لیا، حسین کی بیویوں نے تیمم کر لیا، اور میاں ایک میرا ہاتھ کاٹ کے آپ میرے گھر لے جاؤ، میرا پورا گھر بے چین ہو جائے گا۔ مگر حسین کا گھرانہ کتنا عظیم ہے کہ لاش نیزے پر سر چڑھے ہوئے ہیں، اور بچوں کی اور بڑوں کی لاشوں پر میاں گھوڑے دوڑ رہے ہیں، اور ان کی آواز ٹوٹنے کی
امام کی گھر میں خیموں تک آ رہی ہے، خیمے جلا دیے گئے ہیں، بھوکے پیاسی ہیں، پھر بھی سکینہ سجدے میں ہیں، زینب سجدے میں ہیں، ام رباب سجدے میں ہیں، حضرت زین العابدین سجدے میں ہیں۔ میں کس بات کا حسینی ہوں؟ میں تو پنکھوں میں بھی نماز نہیں پڑھ پایا۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی زندگی میں تو نمازوں کو دل سے نہیں لگایا۔ میرا امام، قیامت کے دن کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ لوگوں، میرے حسین کی بہنوں کو کیا جواب دو گے کہ جن کے میاں، جن کے خیمے جلا دیے گئے، مگر حسین کی یہ کربلا کی جو داستان ہے، یہ صرف حسین کی نہیں ہے، یہ حسین کی بہن کی بھی ہے، یہ ایک نواسے کی داستان ہے، اور ایک نواسی کی داستان ہے۔ نواسا وہ جس نے سجدہ نہیں چھوڑا، اور نواسی وہ جس نے پردہ نہیں چھوڑا۔ سیدہ زینب نے پردہ نہیں چھوڑا۔ میں زیادہ بات نہیں کروں گا۔ حسین نے اس بدبخت یزید کے خلاف جہاد کیا، میں شریعت کو بدلنا چاہتا تھا، اور آج ہمارے لڑکے کوئی انسٹاگرام کی ویڈیو اور فلموں میں لگے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں 2 منٹ کی بات اور ہے، ایک عورت ایک آدمی کے پاس آئی، آ کے بولی مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو گے، میرے بچے بھوکے ہیں۔ اس نے کہا میں تجھے دے دوں گا، مگر ایک رات میں ایک عورت چاہتا ہوں میں۔ اس نے کہا میرے پاس، میں اپنا جسم بیچنے نہیں آئی۔ واپس چلی گئی، بچے رو رہے تھے، ایک بچہ بے ہوش ہو گیا، اور پھر گئی ماں لے کے آئی کچھ، بچوں کو جواب نہیں دیا، واپس گئی، جا کے بولی کہ تجھے جو کرنا ہو رات کو کر لینا، ابھی مجھے کچھ دے دے کھانے کو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، رات کو چلی گئی، کھانا وانا کھلا کے رات میں آئی، دروازہ بند ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے ہاتھ لگانے کو، وہ کانپ رہی ہے، اے روتی کیوں ہے، پیسے نہیں ملے تجھے؟ جیسی ہاتھ لگایا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی، پیسے کیوں نہیں ملے؟ اب پیسہ سب کچھ تھوڑی ہوتا ہے، ایمان بھی کچھ ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ مجھے دیکھتا ہے، اور آج جب میں اپنا جسم بیچنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے۔ اس سے کہتی ہوں اے بے پناہ طاقتوں والے، میں بالکل کمزور ہوں، میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں، تو تو بے پناہ طاقتوں والا ہے۔ تیری بندی آج جو اپنا جسم بیچنے آئی ہے صرف اس وجہ سے کہ اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ ایک ماں ہے، ممتا سے مجبور ہے، معاف کر دینا۔ ایسی روئی، اس کا دل بدل گیا، میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں، جا چلی جا۔ وہ چلی گئی پیسے لے کے، یہ سجدے میں گرا، مالک ایک رات آئی تھی، ہاتھ تک نہیں لگایا، میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ سو گیا رات کو رو رو کے، صبح کو دروازہ دستک ہوئی، کون؟ دروازہ کھولو، دروازہ کھلا، سامنے جو کھڑی تھی شخصیت، انہوں نے کہا میرا نام موسیٰ ہے، اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے۔ یا موسیٰ، یار کسی کو سلام اللہ بھیجے چھوٹی موٹی بات ہے؟ کیا لگا اللہ مجھے سلام نہیں بھیجے گا؟ موسیٰ، میں تو پاپی ہوں، عزتیں لوٹنے والا ہوں، مجھے اللہ سلام نہیں بھیجے گا۔ حضرت موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے تو نے؟ رات والی بات بتا کے رونے لگا، کتنا رویا تھا؟ کہ میری آنکھ کا آنسو بات بتا گیا تھا۔ موسیٰ نے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا سن، اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور فرمایا موسیٰ جہاں میرے بندے سے کہنا وہ جو چھپ چھپ کے رو رہا تھا نا، اس کے رونے کو اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ تو آؤ حسینی بنتے ہیں آج، برائیوں سے توبہ کرتے ہیں آج، اپنی بہنوں کو بے پردگی سے بچاتے ہیں آج۔ کتنے لوگ ہیں جو حسین کے نام پہ جان دے دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، نیچے ہاتھ کر، جو جان دے سکتا کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا، کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے حسین کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے، اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، جو داڑھی پوری رکھانی یہاں آ جائیں، کھڑے ہو جاؤ، داڑھی رکھانے والے کھڑے ہو جائیں، آ جاؤ آ جاؤ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جو صرف پوری داڑھی رکھائے وہی کھڑا ہو، سوچ سمجھ کے آج سے داڑھی نہ کٹانی ہے نہ بڑھانی۔ اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ۔ بگڑی بھی خراب لڑکی سے بچنے کا یہی طریقہ ہے، کیونکہ کوئی بھی بگڑی بھی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی، داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند۔ واہ واہ، اور آج سے یہ چھوٹی والی وراٹ کوہلی والی داڑھی نہیں رکھانی ہے، آج سے مولا علی والی داڑھی رکھانی ہے۔ 1 2 3، آپ بیٹے چھوٹے ہو بیٹھ جاؤ، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19۔ اللہ اکبر، کوئی 2 اور ہو جائے، امام علی کی 21ویں ہو جائے گی، 2 عاشق رسول اور آ جائیں، 2 اور آ جائیں، آؤ آؤ، پوری سنت رکھانی ہے، ماشاءاللہ۔ یہ کرم ہے امام حسین کے ذکر کا۔ حسین کون ہے؟ جس نے شریعت پہ آنچ نہیں آنے دی۔ اب وعدہ کرو ہاتھ اٹھا کے انشاءاللہ
حسین کی محفل میں، ان کی طرف بھیا کیمرہ گھماؤ، حسین کی محفل میں وعدہ کرتے ہیں آج سے نہ کبھی داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی، ایک مٹھی رکھائیں گے انشاءاللہ نماز کی پابندی کے ساتھ انشاءاللہ۔ دعا کرتا ہوں یا اللہ کریم رحیم میرے فضل میرے کرم کرنے والے فضل کرنے والے مہربان رب، ہماری کوئی زندگی کا نہیں پتا مگر اس کوشش کو قبول کر لے مالک، ان کی بھی ہماری بھی، اور اپنے کرم سے انہیں استقامت عطا فرما دے، ان کا ساتھ دینا میرے کریم رحیم۔ بیٹھ جائے، اپنی بہن بیٹی کو جو پردہ کرائیں وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ، پردہ کرائیں گے دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ، نماز کی پابندی انشاءاللہ۔ اور دیکھو یاد رکھنا، کوئی کتنا بھی بڑا پیر بھی ہو اور ماں اگر ناراض ہے تو جہنم میں ہی جائے گا، بچ نہیں سکتا۔ ماں باپ سے راضی کرو ماں باپ کو، پھر کبھی ملاقات ہوئی صحیح وقت ہوا تو آپ سے بات کروں گا۔ ہمارے عظمت بھائی بھی اس بار سال مدینے جائیں ہیں رمضان میں ماشاءاللہ، ہمارے ماشاءاللہ شہباز بھائی، اور یہ تو ماشاءاللہ ہمارے جا چکے ہیں۔ میری طرف سے کسی کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں بڑی معافی چاہتا ہوں، توبہ کریں آپ کو، اور میں بھی کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔